ہمارا آج لیکچر نمبر 10 ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ہم نے اردو گرامر جو سٹارٹ کیا اس میں ہم نے کہا 2 پارٹس ہے. اس میں ایک نحو ہے اور ایک ہمارا صرف ہے. نحو کو صرف کو ہم نے مارفالوجی کا جس میں ہم نے لفظ کے بارے میں سارا پڑھنا تھا صرف میں، اور نحو میں ہم نے ورڈز سے ہم نے کیا بنانا تھا، جملہ مرکب یا کلام بنانا تھا. نحو کا ہمارے پاس 2 ٹائپس تھے، اس میں مرکب ناقص تھا اور مرکب تام تھا. مرکب ناقص میں ہم نے کہا کہ یہ نامکمل ہوگا، ہمیں مکمل معنی کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس ناقص ہوگا کیونکہ یہ نقص سے نکلا ہے، نقص کے معنی نامکمل ہے. تو ہمارے پاس دوسرا جو تھا وہ تھا تام. تام کا مطلب ہم نے مکمل جملہ ہوگا اور اس میں ہم معنی کو سمجھیں گے، مکمل مطلب ہمیں پتہ ہوگا تو ہمارے پاس تام ہوگا. ہم نے ناقص سارا پڑھ لیا تھا اور ہم تام کو ہم آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مرکب تام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب کو ہم سینٹینس کہتے ہیں. تو مرکب تام کیا ہے؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کرنے والا کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کی بات کی سمجھ آ جائے. مطلب سننے والے کو بھی سمجھ آ جائے گی اور جو بتا رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے، اس کی بات بھی پوری ہوگی. تو دونوں کی سمجھ آئے گی، دونوں کو سمجھ آئے گی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ تام ہوگا، مرکب تام. مرکب سنٹینس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم انگلش میں کہتے ہیں سنٹینس. سنٹینس 2 چیزوں ہوتی ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا پریڈیکیٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں بتانے ہو، کون سا کام کر رہا، کیا کام کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جملے جو ہوتے ہیں، جملے کے بھی 2 ٹائپس ہوتے ہیں. پریڈیکیٹ کو ہم خبر یا مسند کہتے ہیں اور سنٹینس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں. مبتدا اور مسند، خبر اور مسند، یہ دونوں ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. جیسے اب ان کو مثال سے لیتے ہیں. چیزیں دکان پہ پڑی ہے، چیزیں ہمارے پاس ہے، سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کو ہم خبر یا مبتدا یا مسند کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس. اور دکان پر چیزیں سجی ہے، دکان پر سجی ہے، یہ ہمارے پاس خبر ہے. اس کا مطلب ہے معلومات دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے. رات ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ مطلب ہے ہمارے پاس مسند الیہ یا مبتدا ہے. اور گزر گئی، یہ ہمارے پاس خبر ہے. چور بھاگ گیا، چور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس مبتدا ہے یا مسند الیہ یا سبجیکٹ ہے، اور بھاگ گیا ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے یا خبر ہے یا مسند ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کریں گے. ہمارے پاس جملے کو ہم اپنے آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلا حصہ بلیاز ترتیب یا صورت، نمبر 2 بلیاز معنی اور بلیاز مسند کہتے ہیں. تو بلیاز ترتیب میں ہمارے پاس مرکب جملہ آ جاتا ہے اور مفرد جملہ آ جاتا ہے. مفرد کو ہم سمپل سینٹینس کہتے ہیں، جیسے انگریزی میں ہم سادہ جملہ ہوتا ہے، اور مرکب جملہ ہمارے پاس انگلش میں کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتے ہیں. بلیاز معنی جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور جملہ اسم انشائیہ ہوتا ہے. جملہ خبریہ میں ایزرٹیو اور ڈکلیریٹو سینٹینس انگلش میں کہتے ہیں، اور انشائیہ میں ہم امپیریٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، ایکسکلیمیٹری بھی کہتے ہیں، باقی جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو ہم انشائیہ کہتے ہیں. بلیاز مسند جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتے ہیں. جملہ فعلیہ جس میں فعل ہوگا، مفعول اس کے ساتھ اس کے پاس ہوگا، اور جملہ اسمیہ جس میں ہم اسم کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کو ہم انگریزی میں اسٹیٹک سینٹینس کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں یہ فعلیہ میں ہم جملہ فعلیہ کو ہم ڈائنامک سینٹینس کہتے ہیں. اچھا، آگے اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. تو سب سے پہلے ہمارا آج
بلیاز ترتیب یا صورت ہمارے پاس 2 ٹائپس ہو جاتے ہیں، مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ مفرد جملہ وہ جملہ جس میں صرف ایک مسند الیہ ہوگا اور ایک مسند ہوگا۔ مطلب مسند الیہ کا مطلب ادھر ہم لیتے ہیں سبجیکٹ، یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا، یاد رکھیں گے، اور ہمارے پاس جو مسند ہوگا وہ ہمارے پریڈیکیٹ ہوگا۔ جیسے صرف ایک مسند ہوگا اور ایک ہمارے پاس کیا ہوگا، مسند الیہ ہوگا، اور اس کو ہم سمپل سینٹینس انگلش میں کہتے ہیں۔ جیسے احمد خط لکھتا ہے، احمد خط لکھتا ہے، احمد ہمارے پاس کیا ہے، سبجیکٹ ہے، مطلب یہ ہمارے پاس مسند الیہ ہے، اور خط لکھتا ہے پریڈیکیٹ، اور پریڈیکیٹ کو ہم کہتے ہیں مسند کہتے ہیں۔ علی کاتا ہے، علی ہمارے پاس کیا ہے، سبجیکٹ ہے، یعنی مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے، اور کاتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، مسند ہے۔ دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہے مرکبی جملہ۔ مرکب ہمیں پتہ ہے کہ مرکب کیا ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ورڈ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں۔ تو ادھر جملے کی بات کریں تو مرکبی جملہ وہ ہوگا جس میں 2 یا 2 سے زیادہ جملے ملیں گے، تو اس کو ہم مرکب کریں گے۔ مفرد جو ہے نا، فرد کی جمع ہے، مطلب فرد سے نکلا ہے، ایک ہوگا، واحد ہوگا۔ تو مرکب جملہ مطلب 2 یا 2 سے زیادہ جملے ہوں گے، تو وہ جملہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مفرد مل کے ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کرے۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ سمپل سینٹینس ملیں گے تو ہم اس کو کہیں گے یہ مرکب جملہ ہے۔ تو اس پہ ہمارے پاس اس کے 2 ٹائپس ہو جاتے ہیں۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں سینٹینس کی، ایک کہتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ، اور دوسرا ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کمپاؤنڈ سینٹینس، اور دوسرا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ کمپاؤنڈ سینٹینس۔ تو انڈیپینڈنٹ میں ہمارا کیا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، آزاد سینٹینس ہوتا ہے، مطلب آزاد۔ مرکب مطلق اس کو کہتے ہیں۔ مرکب مطلق وہ جملہ جس میں ہر فرد جملے جداگانہ برابر حیثیت رکھتا ہو، یعنی معنی کے لحاظ سے دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ مطلب اس میں مرکب، مطلب ہم نے تو پڑھ لیا کہ مرکب ہوگا، مرکب جملہ ہوگا 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ اب مرکب مطلق جملے میں وہ جملے ہوں گے 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے، لیکن سارے جملوں کی اپنی فل میننگ ہوگی، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے۔ ملے تو ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے، لیکن وہ اپنی حیثیت جداگانہ رکھیں گے، جملے ہوں گے۔ جیسے احمد آیا، شیر چلا گیا، یہ دونوں جو ہیں ہمیں مکمل اور الگ الگ معنی دیتے ہیں، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اور ملے ہیں اور کے ذریعے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ مرکب مطلق ہے۔ دوسرا مرکب ملطف، یہ وہ مرکب ہوگا، مطلب ادھر بھی مرکب ہوگا، 2 یا 2 سے زیادہ جملے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ماتحت ہوں گے، ایک دوسرے پر لازم و ملزوم ہوں گے، ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں چلے گا، سمجھ ہمیں نہیں آئے گا۔ تو وہ مرکب جس میں ایک جملہ اصلی ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اور باقی جملے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر مطلب پورا نہیں ہوتا۔ مطلب ایک جملہ اصل ہوگا اور دوسرا اس کی تاریخ، اس کو ایڈیشن معلومات دے رہا ہوگا یا ان کے ساتھ ملا ہوگا، تو مطلب اس کی معنی میں اضافہ کر رہا ہوگا، تو یہ ہمارے پاس ملطف ہوگا۔ جیسے وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی کل مل گئی، یہ کل مل گئی یا مل گئی ہے، وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی وہ مل گئی ہے۔ اصل ہمارے پاس جملہ جو ہے وہ کتاب مل گئی ہے، ہمارے پاس اصل مطلب سمجھ آ گیا ہے، لیکن تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے کہا وہ کتاب، اصل میں اس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی جو گم ہو گئی تھی وہ مل گئی ہے، تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں جملے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے آزاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے بغیر معنی میننگ نہیں دیتے۔ مطلب اگر میں صرف لے لوں کہ گم ہو گئی تھی، کیا گم ہو گئی تھی، کیا چیز تھی، مطلب سمجھ نہیں آ رہی جب تک میں ایک دوسرے کے ساتھ لکھ کے ملاؤں گا نہیں، تو ہمارے پاس یہ مرکب ملطف ہو جاتا ہے۔ تو
ہمارے پاس دوسرا ہے بلحاظ معنی. معنی کے لحاظ سے ہمارے پاس جملے کے دو اقسام، ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ میں ہم ایزرٹیو انگریزی میں اور ڈیکلیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں. مطلب ہے وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، یعنی ایسا جملہ جس میں بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جملہ خبریہ میں کوئی خبر مطلب آپ کے پاس لاتا ہے تو وہ خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. مطلب آپ اس کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور صحیح بھی کہہ سکتے ہیں. ایسے جملہ ایزرٹیو ہوگا یا اسٹیٹمنٹ ہوگا. مطلب ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسکول بند ہے، کوئی آیا اس کے اسکول بند ہے. اب یہ بات ہے وہ